کہ یہ بتائیں کہ کسی امام کی تقلید ضروری ہے کیا؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں نماز کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ نماز جو ہے یہ قضاء عمری جو ہے یہ لازمی ہے کیا؟ یہ چلیے شکریہ جناب. آپ کا سوال جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں. کسی معاملے میں تقلید ضروری ہے کیا عام آدمیوں کے لیے؟ بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات ماننی ہے. ان دونوں کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ انسان ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا ہے. ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ دین کا خود عالم یا محقق نہیں ہے تو کسی اچھے عالم کی رہنمائی میں دین کو سمجھے. اسے ایک جگہ اطمینان نہیں ہوا کسی دوسرے کی بات مان لے. کسی شخص کی تقلید کرنا یہ چیز تو اس کو پیغمبر کا درجہ دینا ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح رویہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے پر آپ نے اپنے آپ کو بیدار رکھے. جہاں دین کی کسی بات کے بارے میں کھٹک پیدا ہو کسی اچھے صاحب علم سے رجوع کرے. جس طرح دنیا کے دوسرے علوم فنون میں ہم اہل علم کی طرف رجوع کرتے اور ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہدایت حاصل کرے. ان کو انسان سمجھے. کسی پر وحی نہیں آتی، ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات درست ہو. اگر اس کو کوئی بات ٹھیک لگتی ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے. اگر اس میں کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے یا کوئی دوسرا آدمی غلطی پر توجہ دلا دیتا ہے تو دل لگا کر اس کی بات سنیں، کان لگا کر اس کی بات سنیں، اور اگر دوسری بات صحیح معلوم ہو تو اس کو قبول کر لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا یہ رویہ ہونا چاہیے. یہ رویہ اگر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ فرقے ختم ہو جائیں، یہ جتھے بندیاں ختم ہو جائیں. وہ سب اہل علم سے استفادہ کریں، ان کے دل و دماغ ان کے لیے کشادہ ہوں، ان کے اندر اس طرح کے تشدد پسندانہ رجحانات پیدا نہ ہوں، بلکہ وہ سب اہل علم کو اس امت مسلمہ کے خدام سمجھیں اور اسی حیثیت سے ان سے استفادہ کریں، اور ایک معلم اور متعلم کا، استاد اور شاگرد کا رشتہ استوار ہو. یہ چیز ہے جو اصل میں میرے نزدیک دین میں مطلوب ہے. تقلید کی نہ کوئی ضرورت ہے، اور کسی درجے میں جا کر تو یہ چیز ایسے تعصبات پیدا کر دیتی ہے کہ پھر صحیح بات کو دل میں اتارنا ناممکن ہو جاتا ہے. جیسا جو پہلا سوال جن صاحب کا تھا، ان کا دوسرا حصہ سوال کا قضاء عمری کی نماز کے بارے میں تھا. جن لوگوں کی بہت لمبی عمر تک نمازیں رہ گئی ہوں ان کے لیے اصل چیز تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں. کیونکہ کوئی مسلمان اگر ایمان کے ساتھ جی رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا صحیح شعور اس کے اندر ہو، تو بالعموم نماز نہیں چھوڑتا. لیکن اگر غفلت کی وجہ سے یا کسی ذہنی اضمحلال کی وجہ سے یا استدلال میں کسی خامی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے. اصل بات تو یہ ہے. البتہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی آپ تلافی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی توبہ میں مددگار ہوگی. تو تلافی کرنے کا طریقہ میرے نزدیک جو امام ابن تیمیہ نے تجویز کیا وہ زیادہ قابل عمل ہے کہ جو ہم عام طور پر سنن نوافل پڑھتے ہیں نمازوں کے ساتھ، ان کی جگہ آپ قضا نماز پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جتنی مہلت آپ کو مل جائے گی اتنی ادا ہو جائے گی، باقی کے لیے معافی مانگتے رہیں.